جاری مدد زندہ رہو. آج لیلۃ القدر ہے. ہم ہر سال لیلۃ القدر مناتے ہیں، لیکن آج میں آپ کو انشاءاللہ اس لیلۃ القدر کی فلسفی اور ہمارے اسماعیلی مذہب کی درستی سے اس میں کیا سمایا ہے وہ بتانا. قرآن پاک کے اندر سورۃ القدر ہے. آج کمیشن کو اسماعیلی ایسوسیشن کی طرف سے سب جمع خانوں میں اس کے متعلق تھوڑا سا کچھ پڑھا گیا. اچھی چیز ہے. میں اس کے اوپر تھوڑا اور آپ کا دھیان کھینچوں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ما لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح بإذن ربہم فی کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. زندہ رہو. آپ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج سے 1400 برس پہلے خدا کے نبی آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حرا کی گفا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن شریف کی سب سے پہلی 5 آیتیں اتری. عموماً مسلمانوں کی کتابوں کے اندر جو خاص طور پہ زیادہ کتابیں سنی حانیہ کی طرف سے لکھی ہوئی ہیں، ان میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو ہم اسماعیلی نہیں مانتے، اور نہ ماننے کی وجہ بھی ہے. پہلی وجہ یہ کہ ہمارا جو مذہب ہے وہ دین اسلام کا سچا فرقہ ہے، اور ہم لوگ شریعت کے جوڑ توڑ میں نہیں ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم شریعت کو چھوڑ دیا ہے یا شریعت کو نہیں مانتے، یہ غلط بات ہے. لیکن وہ شریعت کہ جو عام طور پہ چالو اور جاری ہے، ان شریعت کے اندر ہم لوگ نہیں پڑے ہوئے. شریعت کو مانتے، مگر وہ شریعت کہ جو ہمیں مذہب سے دور ہٹا دیتی ہے اور جھگڑے سے پیدا کر دیتی ہے، اس شریعت میں ہم لوگ نہیں پڑے. مثال دوں آپ کو. شریعت میں داڑھی رکھنا فرض ہے اور عورتوں کو برقع پہننا فرض ہے. شریعت کے بالکل خلاف ہے کہ عورتیں سر ننگے بیٹھی ہیں جماعت خانے کے اندر اور نماز پڑھے. لیکن ہم لوگوں نے ایسی شریعت کے اوپر دھیان نہیں دیا ہوا. ہمارے امام نے بھی داڑھی نہیں رکھی. اسلام نہ تو داڑھی میں ہے نہ پردے میں ہے. لیکن شریعت کی یہ چیز کہ خدا کی عبادت کرنی چاہیے، ہم مانتے ہیں، ہم دعا پڑھتے ہیں. البتہ مسلمانوں کے جیسی ہم نماز نہیں پڑھتے، لیکن الحمدللہ ہم نماز پڑھتے، کسی دعا کو ہی نماز کہتے ہیں. قرآن شریف کے اندر جو ہماری فاؤنڈیشن ہے، اسلام دین قرآن کے اوپر کھڑا ہے. اور میں نے آپ کو کہا کہ 1400 برس پہلے آج کے دن رسول اللہ کے اوپر قرآن اترنا شروع ہوا. اس قرآن شریف کے جس کے اوپر سارے اسلام کا دار و مدار ہے، اور ہم اسماعیلیوں کا بھی آدھار قرآن اوپر ہے، کیونکہ یہ قرآن ہی ہے کہ جو اللہ کا کلام سچے حساب سے ہمارے پاس ہمارے اماموں کی معرفت سے اترا. او زندہ رہو.
میں بہت دفعہ اپنی وعظوں میں آج گئے 50 سال ہوئے میں واضح کرتا ہوں. میں ان 50 برسوں کے اندر جماعتوں کو کہتا آیا ہوں کہ کبھی ایسا بھول چکے نہیں کہنا کہ قرآن ہمارا نہیں. ارے جتنا قرآن ہمارا ہے اتنا دنیا میں کسی کا نہیں. کیونکہ بھلا قرآن کہاں اترا؟ علی نبی کے گھر میں اترا. حضرت ابو بکر کے گھر میں قرآن نہیں اترا. حضرت عمر اور عثمان کے گھر میں قرآن نہیں اترا. قرآن اترا علی نبی کے گھر میں. اور علی نبی کو ہم جتنا مانتے ہیں اتنا کوئی نہیں مانتا. علی نبی کو جو ہم جانتے ہیں وہ دوسرے کوئی نہیں جانتے. تو ان باتوں کے اوپر میں آپ کو لا رہا تھا کہ اسماعیلیوں کے سوا باقی تمام مسلمان بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ 40 برس کی عمر کے ہوئے تب ان کو نبوت ملی. ساری دنیا کے مسلمان یہی سمجھتے ہیں. ان کی کتابیں پڑھو گے تو یہی لکھا ہوگا. ہم اسماعیلی نہیں مانتے. اپنے مذہب کو ہم نے سمجھا نہیں, اس کے لیے ہمیں پتا نہیں. ہم تو یہ مانتے ہیں کہ جب خدا تعالیٰ کا ارادہ ہوا کہ مجھے سرشتی یعنی خلقت کریشن بنانی ہے تو اس نے سب سے پہلے محمد کا نور اپنے نور میں سے جدا کیا. محمد کا نور کب جدا ہوا؟ ابھی تک کریشن نہیں ہوئی تھی, اس سے پہلے کی بات ہے. اور وہ محمد کا نور جس کے لیے محمد نے خود نے فرمایا کہ انا من نور اللہ, میں اللہ کے نور میں سے ہوں. وَكُلُّهُم مِّن نُورِي, اور سب چیز میرے نور میں سے بنی ہے. پاکستان میں آپ کو معلوم ہے ہمارے مسلم کنٹری ہے, اور وہاں ہمارے جنانوں کے اندر بہت دفعہ ایسے کچھ نام آتے ہیں کہ جس میں ان لوگوں کی نظر میں ہندو بنا ہے تو ان کو ذرا ایسا سچ بیٹھ جیسا لگتا ہے. ایک بھگت آیا تھا بمبئی سے, جنان بول رہا تھا کراچی میں. رسم کرنے دن کا ایک جنان ہے, لمبا جنان ہے 50-60 کا. اس جنان کا نام ہے ڈھول. جنان ڈھول یعنی ڈھول کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ جب شادی ہوتی تو ڈھولک بجاتے ہیں, اس وقت جو دوہے گائے جاتے ہیں اس کو ڈھول کہتے ہیں. اے جی اے جنان بولا گر پھرا حسن کبیر دی. آخری بات ہے سرسینوں سراجنا ہار پری برہمور نے پوجو. جنہاں ختم ہوا تو کچھ لوگوں کے دھوئیں چوری ہوئی تھی. جمع کھانا پتھرا 3-4 آدمی مل کے آئے میرے پاس, مشنری صاحب آپ نے یہ جنان سنا؟ دیکھا کیا ہے کیا ہے. پھر حسن کبیر دن کہتے ہیں کہ پھر حسن کبیر دن سرشتی میں سرجن ہار. میں نے کہا رونگ ہے, کیسے ہو سکتا ہے؟ سرشتی کا سرجن ہار تو اللہ تعالیٰ ہے. میں نے کہا اللہ نہیں ہے. سب لوگ حیران ہوئے. سرشتی کا سرجن ہار محمد محمد کیونکہ محمد کے نور سے سب کچھ بنایا گیا. اور اس بات کا جواب خود رسول اللہ کے منہ سے ہے, اور رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ سب سے پہلے خدا نے میرے نور کو جدا کیا اور یہ میرا ہی نور ہے کہ جو تمام 1,24,000 نبیوں میں اترتا چلا آیا, میرا ہی نور ہے. یعنی ہر نبی کے اندر محمد کا نور تھا. تو دن دارو جب محمد کا نور سرشتی سے بھی پہلے تھا, محمد تو اس وقت نبی تھے کہ جب دنیا کے اندر کوئی انسان بھی نہیں تھا, کوئی حیوان بھی نہیں. رسول اکرم نے ایک دفعہ فرمایا کہ میں اس وقت نبی تھا کہ جب آدم ابھی تک مٹی اور پانی میں تھے,
یعنی آدم کی خلقت بھی نہیں ہوئی تھی، میں اس وقت نبی تھا. ہم تو نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی نبی کا نام آئے ہمیں سلوات پڑھو. مشنری کو یہ کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ سلوات پڑھو. وہ پرانے زمانے کے مشنری تھے، 1 منٹ چپ رہے اللہ میرا سلوات پڑھو، تو جب میں سلوات پڑھے تب تک وہ وسرم نہ لے نہیں پڑا. رسول اکرم تو ہم اسماعیلی جنم سے نبی مانتے ہیں. 40 برس کی عمر میں ان کو نبوت ڈکلیئر کرنے کے لیے حکم ہوا، مگر 40 برس سے پہلے بھی وہ نبی تھے. نبی او جی رے بھائی رے سات سرگنا کہیں کھلیا سے دوارا کہیں کھلیا سے دوارا. جس دن نبی محمد جنامیا نبی محمد جنامیا. اپنا گھر تپاسو، آپ کی کتابوں میں کیا لکھا ہے؟ غیروں کی چیزیں جھوٹی مت کھاؤ، اپنی گھر کی پکی ہوئی چیزیں کھاؤ. لوگوں کو کہنے دو کہ 40 برس کی عمر میں نبی بنا. صدر کہتے ہیں کہ جب نبی محمد پیدا ہوئے تو اس کی خوشی میں 7 جنتوں کے دروازے خدا نے کھول دیے. محمد جنم سے نبی، لیکن زمانے کی ضرورت کے حساب سے چپ تھے. کیوں چپ تھے؟ مدد کرنے والا نہیں تھا. ظاہر میں چھوٹا تھا. مدد کس نے کی؟ علی نے کی. علی نے کی. امامت کا جو نور تھا وہ اللہ تعالی نے نسل با نسل یعنی باپ سے بیٹے کو اترتے اترتے حضرت عبد المطلب میں آیا. عبد المطلب میں سے نبوت کا نور عبداللہ کی معرفت رسول اکرم میں آیا، اور امامت کا نور ابو طالب کی معرفت علی میں آیا. حضرت ابو طالب بہت بوڑھے ہو گئے تھے، شریرک طور پہ نبوت کی مدد نہیں کر سکتے. اور زمانہ ایسا تھا، آپ کبھی اس زمانے کی ہسٹری جانتے ہو تو آپ کو پتہ لگے. علی پیدا ہوئے، علی 10 برس کے ہوئے. 10 برس کی عمر میں اس میں اتنی طاقت اور اتنی بلندی تھی کہ اب ضرورت نہیں رہی زیادہ ٹھہرنے کی. یہ وہ علی ہے کہ جس نے اپنے گھوڑیے کے اندر یعنی جھولے کے اندر بعض روایتوں کے حساب سے 3 مہینے کے تھے، بعض روایتوں کے حساب سے 1 مہینے کے تھے، بعض روایتوں کے حساب سے 6 مہینے کے تھے، لیکن ایک تو ہے کہ بالکل ان سے 2-4 مہینے کے ہی تھے. ماں فاطمہ جو تھی، فاطمہ بنت اسد مولا علی کی ماں، علی کو جھولے میں ڈال کے کہیں کام کے لیے باہر گئی. جب اندر آئی تو حیبت کے مارے گھر کے مارے سوکھی تھی. کیا دیکھا کہ علی کے جھولے کے پاس ایک اژدہا جس کو انگلش میں پائتھن کہتے ہیں، اجگر، جو چورا ہوا پڑا ہے. مولا علی نے اس 3 مہینے کی یا 2 مہینے کی یا 6 مہینے کی عمر میں جب ماں باہر گئی تو ایک اژدہا اندر آیا
اور اس نے جو علی کے اوپر منہ رکھا تو اس کو پکڑ کے اپنے دو انگوٹھے اس کے منہ میں ڈالے اور اس کو تیر ڈالا. اس پر سے ماتا فاطمہ نے اپنے بیٹے کو لقب دیا حیدر. حیدر کہتے ہیں اجگر کو چیرنے والا, مارنے والا. اس چھوٹی عمر میں اس بچے میں اتنی طاقت, انسانی عقل کام نہیں کرتی. اور دنیا میں ایسے بہت سے تناؤ ہیں کہ انسان کی عقل مجبور ہے. آج کی دنیا کی بات کروں, ہمارے چاروں مٹی کمریوں نے مل کے میری 4 جدی جدی آوازیں رکھ دی. چلو امین, مگر جو کبھی آپ نے مل کے ایک ہی جگہ میری آوازیں رکھی ہوتی, میں 2-2 گھنٹے کی ایک آواز کرتا تو آپ کو سب چیزیں میں ڈیٹیل کے ساتھ بتاتا. کوئی چیزیں یہاں ہو جائیں گی, کچھ چیزیں وہاں ہوں گی, ابھی معلوم نہیں کہاں جا رہا ہوں. تو دن دارو, آج کی بات کروں کہ بعض چیزیں عقل میں نہیں آتی, پرانے زمانے میں بھی, آج بھی نہیں. 12 سال پہلے 18 برس کا ایک اسرائیلی لڑکا, اسرائیل ہے نا دیش یہودیوں کا, وہ سولجر ہے. اس لڑکے کو نہ جانے ایسا ہے کہ کہاں سے یہ طاقت مل گئی کہ وہ لوہے کو, لوکھنڈ کو ہاتھ لگاوے تو نیم کی طرح سافٹ ہو جاوے, جتنا جب چاہے توڑے مروڑے پھراوے. لوگ حیران ہوتے ہوتے اس کی شہرت ہو گئی. بڑے بڑے لوکھنڈ کے بلڈرز ہوں, وہ ہاتھ لگا لے تو ایسا موڑ جائے. یہ شہرت ملتے ملتے جب یورپ تک پہنچی تو BBC لندن والوں نے ایک ٹیم بھیجی. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بات تو سچ ہے تو وہ اس کو لندن لے گئے, اور لندن میں جا کے انہوں نے ٹی وی میں, BBC کی ٹی وی کے اندر اس کو پروگرام دیا. لاکھوں آدمیوں نے پروگرام جب دیکھا تو جن آدمیوں کے گھروں میں ٹی وی آن تھا ان کے گھروں کے اندر چوری کانٹے وانٹے ہو گئے, کیونکہ وہ ٹی وی میں وہاں سے بڑھ رہا. اس کے اوپر ریڈرز ڈائجسٹ نے ایک آرٹیکل لکھا تھا. اس کو پوچھا کہ یہ شکتی کہاں سے ہے, کہتا مجھے پتا نہیں, ابھی عقل یہ بات نہیں مانتی, لیکن ہے. 3 مہینے 4 مہینے کا بچہ ہے, سائیکل کا چیز ڈالے, عقل نہیں مانتی. مگر دنیا میں ایسے بہت سے بناؤ بنتے ہیں جن کی عقل قبول نہیں کرتی, کیونکہ عقل جو ہے وہ لمیٹڈ ہے. تو وہ علی کہ جو 3 مہینے کی عمر میں اپنی بیبی ہوڈ کے اندر ایک اژدہا کو تیر ڈالا, جب وہ 10 برس کا ہو گیا تو نبی تیار ہو گئے اپنے مشن کے لیے, اور انہوں نے اللہ کے حکم سے اپنے رشتے داروں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں, میں اپنا مشن لے کے آیا ہوں, کون میری مدد کرے گا؟ ابو جہل, ابو لہب, عباس, ایسے بڑے بڑے بزرگ جو رسول اللہ کے چاچا تھے, جن کا 40 برس کے, کوئی 80 برس کا, ادھر کوئی 70 برس کا. ابو طالب کو دیکھ کے ہنسنے لگے. ابو طالب ٹھیک ہے, یہ تیرا بھتیجا تو بہت کام کا نکلا, کون مدد کرے گا؟ تو 10 برس کا لڑکا کھڑا ہوا, میں آپ کی مدد کروں گا. تو بہت ہنسے, اچھا مخصوص کیا. کھانا کھا کے ہنس کے چلے گئے. کھانا کیا تھا, 40 آدمیوں کو 5 روٹیاں اور بکرے کی ایک ٹانگ کھلائی. جب یہ پیٹ میں رکھی گئی, ایک ٹانگ بکرے کی بہت ہوگی تو 2-3 کلو کی ہوگی, اور 5 روٹیاں اور 40 آدمی کھانے والے ایک دوسرے کو ہنس رہے تھے کہ خالی منہ لگانے کے لیے بلایا کہ کھانے کے لیے. مگر جب کھانا کھانے لگے تو یہ 40 آدمی یہ ایک ٹانگ اور 5 روٹیاں پوری نہیں کر سکے اور پیٹ بھر گیا. ایک ہی پیالے میں پانی پیا, معلوم نہیں کتنے مٹکے پانی پی گئے, مگر پیالہ ابھی بھی ختم نہیں ہوا. ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حیران ہو رہے تھے کہ یہ بڑا اچھا جادوگر ہے, کیونکہ روحانیت نہیں تھی تو نہیں سمجھے کہ یہ روحانی طاقت ہے. کافر تھے, مشرک تھے, اس کے لیے ان کا خیال روحانیت میں تو نہیں جائے گا. کہاں گیا؟ جادو میں چلا گیا. 8 دن ٹھہر کے پھر واپس ایسی ہی ایک دعوت تھی, پھر 5 روٹیاں اور ایک ٹانگ رکھی گئی. سب نے پیٹ بھر کے جان بوجھ کے خوب کھایا, مگر ابھی بھی پورا نہ کر سکے.
3 दफा इस तरह से दावत खिलाई। तीनों दफा हजरत अली खड़े होकर कहते हैं, या नबी मैं आपकी मदद करूंगा। 40 बरस का नबी, 10 बरस का इमाम। रसूल अकरम लंबे थे, अली मुझसे छोटे थे, चिंगने थे। बगल में लेके कहते हैं, ये मेरा वजीर है, ये मेरा वसी है। वसी कहते हैं मेरी वसीयत को पूरा करने वाला, मेरे मरने के बाद मेरी बातों को पूरा करने वाले को अरबी जबान में वसी कहते। ये सब चाचे हंस हंस के, कोई मामा था, कोई चाचा था, कोई नाना था, कोई दादा था, हंस हंस के चले गए, मखल करके चले गए। लेकिन 10 बरस के अली ने दिखा दिया कि इस्लाम दीन को कायम किया तो अली की ताकत ने कायम किया। अगर अली ना होते तो इस्लाम ना होता। रसूलुल्लाह को जरूरत थी उसकी, इसके लिए 40 बरस तक सब्र किया। तो दीनदारों, जब नबूवत का इजहार करने का, जाहिर करने का वक्त आया तो कुरान शरीफ नाजिल होना शुरू हुआ। हमें जानना चाहिए, हर एक इस्माइली बच्चे को जानना चाहिए अपने मजहब की बातों को। वही क्या चीज है और वही का मतलब क्या, कैसे उतरती है। कहते हैं नाजिल हुई। नाजिल होने का मतलब ये है कि आप कुछ भी कोई चीज लेके इधर से नीचे फेंक दो तो वो नीचे उतर गई, इसको कहते हैं नाजिल होना। ऊपर से कोई चीज नीचे आ गई, इसको कहते हैं नाजिल होना। अब किस तरह से वही का मतलब क्या, वही के जुदे जुदे तरीके हैं। एक तो ये तरीका है कि रसूल अकरम बैठे थे, अंदर से बैठे बैठे खुद ही पैगाम आया, आंख खोल के फरमाया कि मुझे अल्लाह ने पैगाम दिया। ये एक तरीका था वही का। दूसरा तरीका वही का ये था कि हजरत जिब्रील किसी इंसान की शक्ल में आते थे, कभी वही और कलबी की शक्ल में आते थे जो रसूलुल्लाह के एक असहाबे में से असहाबी थे, कभी सुलेमान फारूक की नजर शक्ल में आते थे। और जब ये 2 जने में से कोई एक की शक्ल में हजरत जिब्राइल आते थे, लोग बैठे होते थे, नजदीक आके नबी को सलाम करे, काम में कुछ बातें करके चला जाए। नबी कहे मुझे वही आई। एक दफा कुछ लोगों ने देखा कि भाई ये आदमी आते हैं, नबी के कान में कुछ कह जाते हैं, तो ये तो जरूर कहीं बाहर से कोई मैसेज आता है। तो एक आदमी बिल्कुल दरवाजे के ऊपर बैठा रहा। और एक दिन ऐसा हो गया कि हजरत सुलेमान फारसी आए, नबी के कान में कुछ कहा और चले गए। तो नबी ने फरमाया कि मुझे वही आई। वो भागा पीछे तो देखा तो कोई नहीं, न सुलेमान फारसी था न कोई और शख्स था। तो हजरत जिब्रील इन 2 सहाबियों की शक्ल में आते थे। एक ये तरीका था, एक ये तरीका था कि हजरत जिब्रील अपनी नूरानी हालत में, फरिश्ते की हालत में सामने आके खड़े हो जाते थे। उसको सिर्फ नबी देख सकते थे, दूसरे देख नहीं सकते थे। और रसूल अकरम उसको सुनते थे। उसकी आवाज इंसानों की तरह साउंड में नहीं होती थी, लेकिन टेलीपैथी की तरह रिसीव होती थी। और रसूल अकरम कहते थे कि मुझे वही आई है। ये वही के तरीके हैं। अल्लाह ताला किसी के दिल के अंदर वही डाल देता है। रसूलुल्लाह के लिए तो ठीक, लेकिन अल्लाह ने कुरान में लिखा कि ये जो मधुमाखी है, हनी बी, इसको हम वही करते हैं कि ये फूल पे बैठो और ये फूल पे मत बैठो। है लोगों, इसका बनाया हुआ जो एसेंस यानी मध है, उसके अंदर तुम्हारी भलाई के बहुत सी चीजें नपेटी हैं। मुनाफे लिन्नास फिल अस्ल, मध के अंदर लोगों के फायदे की बहुत सी चीजें हैं, क्योंकि मधमाखी अल्लाह की वही से फूलों में से रस चूसती है। रसूल अकरम फरमाया अल्लाह ने 3 चीजें जन्नत में से इंसानों की भलाई के लिए भेजी। उसमें एक ये है हनी, मध, एक ऑलिव और तीसरा फिग, अंजीर। इन 3 चीजों का खूब उपयोग करें, अकल के लिए, तंदुरुस्ती के लिए। इनसे बेहतर दुनिया में और कोई चीज नहीं है। तो रसूल अकरम के ऊपर वही उतरती थी। कुरान शरीफ नाज़िल होना शुरू हुआ।
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو رات یعنی جس دن ختم ہونے کے بعد شام کو رات شروع ہوئی وہ 22واں رمضان کا دن پورا ہو کے 23ویں رات شروع ہوئی. اور اس وقت دنیا کے اندر جو کرسچن کیلنڈر ہے اس کے حساب سے ڈیٹ چینج ہوتی ہے رات کے 12 بجے, لیکن اسلامی حساب سے شام کو 6 بجے ڈیٹ چینج ہوتی ہے. آج 23ویں رات ہے اور کل 23واں دن ہوگا. پہلے رات کمپلیٹ ہوتی ہے پھر دن ہوتا ہے, اور کل شام کو جو رات آئے گی وہ 24ویں رات ہوئے گی. میں نے آپ کو شروعات کے اندر شریعت کی بات سنائی تو دینداروں میں آپ کو یہ بھی کہہ دی کہ شریعت کے حساب سے مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے. آپ پوچھیں کسی بڑے عالم کو پکڑ کے پوچھیں گے تو بھی وہ کہے گا معلوم نہیں لیلۃ القدر کون سی رات ہے, مسلمانوں کو پتہ نہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ رمضان مہینے کی جو آخری 10 راتیں ہیں ان میں سے ایک رات لیلۃ القدر ہے. کون سی؟ شاید 21ویں, کوئی کہے گا 23ویں, کوئی کہے گا 22ویں, کوئی کہے گا 25ویں, کوئی کہے گا 27ویں, کوئی 29 اور 30 کو بھی مانتے ہیں. ہمارے اماموں نے مولا علی کے زمانے سے ہر امام نے ہم کو یہ بتایا کہ رمضان مہینے کے 22 روزے ختم ہونے کے بعد جو رات آتی ہے وہ لیلۃ القدر ہے, یعنی 23ویں رات. یہ وہ رات ہے اللہ فرمایا کہ اس رات کے اندر ہم نے اتارنا شروع کیا اپنے پیغام کے میسج کو. عربی زبان کے اندر قدر کہتے ہیں کسی چیز کا وزن کرنا, کسی چیز کو اپریشیٹ کرنا, کسی چیز کی ویلیو کرنا, کسی چیز کو ڈسٹریبیوٹ کرنا. اور اس قدر کے لفظ سے مقدر نکلا ہے. مقدر انسان کا مقدر, انسان کی لفظ کہ کسی کے مقدر میں اتنا ہے, کسی کے مقدر میں اتنا ہے, یہ قدر میں سے نکلا. اور اس لیے اس کو قدر کہا گیا کہ تمام انسانوں کا دماغ جدا جدا ہے, خیال جدے جدے ہیں, ایمان جدا جدا ہے, سمجھ جدی جدی ہے. ہر انسان اپنی سمجھ کے مطابق, اپنی حیثیت کے مطابق, اپنی ایبلٹی کے حساب سے وہ مذہب کے اندر سے یا اپنی زندگی میں سے چیزیں حاصل کرتا ہے. اس لیے اس کا نام قدر رکھا گیا. اور یہ رات کہ جس رات خدا تعالیٰ نے دنیا کے انسانوں کی بھلائی کے لیے اپنے میسج کا پہلا جو پاس تھا اسلام, خدا کے مذہب کا آخری حصہ ہے. ایسا نہیں سمجھنا جیسے کہ ہم ہمارے دوسرے مسلمان بھائی سمجھتے ہیں کہ اسلام تو رسول اللہ سے پیدا ہوا. نہیں دیندارو, اسلام تو ہر نبی کا مذہب تھا, ہر نبی کا مذہب اسلام تھا, اور ہر نبی نے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو مسلمان کہا ہے. قرآن شریف اس بات کی شہادت دیتا. تو اسلام کا آخری بھاگ جو تھا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے اس کی معرفت سے انسانوں کو پہنچا دیا. اور 23 برس لگے, تھوڑا 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 یہ میسج آتا رہا. 6666 آیتیں کمپلیٹ قرآن شریف ہوتا ہے. لیکن آج آپ کو قرآن لے کے دیکھو تو اس میں 6240 ہیں, کسی میں 6242 ہیں. تمام قرآن کے اندر بھی ایک ہی یونیورسل چیز نہیں. تو یہ قرآن کمپلیٹ ہوا, 23 برس لگے. اور جب مولا علی علیہ السلام کی امامت ظاہر کر دی گئی, نبوت کا کام پورا ہو چکا, تو پہلی آیت اتری کہ الیوم اکملت لکم دینکم, آج ہم نے تمہارے دین کو کمپلیٹ کر دیا.
وَأَتْمَمْتُ نِعْمَتِي، اور ہم نے اپنی نعمت جو تمہارے اوپر اتارنی تھی وہ پوری کر دی. کون سی نعمت؟ دین اسلام، جس کو ہم سچ پنچ کہتے ہیں. یہ دین اسلام اللہ کی نعمت وہ پوری ہو گئی. قدر کی اس رات کو جب خدا تعالیٰ کا میسج شروع ہوا، خدا فرماتا ہے بھلا تم کیا سمجھتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ خود سوال کرتا ہے خدا تعالیٰ کہ تم کیا سمجھتے ہو لیلۃ القدر کو؟ پھر خود اس کا جواب دیتا ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے آج کی رات بہتر ہے. خیر، خیر کہتے ہیں بہتر، بھلائی والی چیز کو. 1000 مہینے، مثال 1000 مہینے تک عبادت کرو. 1000 مہینوں کے اندر 30,000 راتیں آتی ہیں. اس کے اندر خدا تعالیٰ نے مہینہ کہا ہے. مہینے میں خالی راتیں نہیں ہوتی، دن بھی ہوتے ہیں. تو 30,000 راتیں اور 30,000 دن اگر تم عبادت کرتے رہو تو اس عبادت کا جو ثواب اور درجہ ملے گا، آج کی اس رات کے اندر اگر تم عبادت کرو گے تو یہ ساری رات کی عبادت وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ مرتبے والی ہے. 1000 مہینے. پھر اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو رات ہے، اس رات کو اپنے رب کے حکم سے ہر ایک بابت میں حکم لے کر، امر لے کر، آرڈر لے کر ساری رات یعنی شام سے صبح تک فرشتے پلورل سینس میں ہے، ملائکہ. اس کا نمبر نہیں بتایا، 2 5 10 20 نہیں، میں بھی لاکھوں کروڑ فرشتوں کی تعداد بے حساب ہے. فرشتے اور روح سنگولر ہے، ملائکہ پلورل ہے. بے حساب فرشتے اور روح زمین سے اترتے. زمین کا نام نہیں ہے، میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، نیچے اترتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے اور خدا کی روح. بھلا روح کیا؟ خدا کی ہر چیز نورانی. روح کا مطلب جس طرح ہم عربی زبان کی لفظ کو جو دیکھیں تو انسان کے اندر ایک روح ہے، اس کو ہم سول کہتے ہیں، آتما. عربی زبان کے اندر گلاب کے پھولوں کا ایکسٹریکٹ نکال کے عطر بناؤ، اس کو بھی روح کہتے ہیں. پانی کے اندر بریانی اور الچی ڈال کے اس کو بوائل کرو اور اس کی جو غرار یعنی اس کی اسٹیم جو ہے اس کو واپس ٹھنڈا کر کے پانی بنا ڈالو، اس کو عرق کہتے ہیں فارسی یا ہندی زبان میں، لیکن اس کو بھی روح کہتے ہیں. تو روح کا مطلب ایسنس. تو فرشتے اور خدا کی طرف سے ایسنس. کون سا ایسنس؟ روح سے بہت مطلب ہے. روح کا مطلب ہم یہ بھی کر سکتے ہیں امامت کا نور. اگر ہم امامت کے نور کی طرف جائیں تو وہ بھی ایسنس ہے، کیونکہ خود خدا تعالیٰ کی جو روح ہے وہ بھی ایسنس. مگر یہاں کا مطلب بہت سے تفسیر لکھنے والے روح سے مطلب جبریل علیہ السلام کرتے ہیں کہ حضرت جبریل ہے وہ روح ہے، جیسے کہ اسپرٹ آف گاڈ کے طور پہ کرسچن لوگ عیسیٰ کے ساتھ خدا کی روح سے جبریل کو لیتے ہیں.
اس کے اندر ایک بھید کی چیز ہے، اور وہ ہے بیت الخیال، جس کو ہم اسم اعظم کہتے ہیں۔ یہ اسم اعظم وہ بھی روح، دین اسلام خدا کی جو بخشش ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنا نور اور اپنی ہدایت کہا۔ تو خدا کے حکم سے ہر بابت کے اندر فرشتے اور خدا کی جو روح ہے، رحمت کو بھی روح کہتے ہیں، ہدایت کو بھی روح کہتے ہیں۔ اب جو مطلب آپ کو سمجھ میں آئے اس میں مطلب آپ کو بتائے، آپ کچھ کر لو خود ہی، کیونکہ یہ بھید میں ظاہر نہیں کرنا چاہتا۔ اس میں بھید ہے صحیح، تو یہ اپنے اللہ کے حکم سے، اپنے پالنے والے کے حکم سے دنیا میں جب آتے ہیں تو ہر بابت کا حکم لے کے آتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے وہ قرآن میں نہیں لکھا۔ بھائی حکم لاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ تفسیر لکھنے والے اپنی اپنی اٹکل پچی پھر خوب لگاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے 8 برس کی روزی دیتے ہیں، تو کیا خدا تعالیٰ صرف ایک ہی دن روزی دیتا ہے، باقی دن کیا وہ ریٹائرڈ ہو کے سو جاتا ہے؟ ایسا نہیں ہے زندہ۔ تفسیر لکھنے والوں نے جو اکثر پچی بنائے ہیں وہ ہم اسماعیلی نہیں قبول کرتے۔ اس کے اندر تو نور بھرا ہوا ہے، اس میں کیا 8 برس کی روزی کی بات آ گئی؟ روزی تو وہ جانوروں کو بھی دیتا، اور کیا صرف برس میں ایک ہی دن وہ روزی دے گا؟ نہیں، وہ ایک ہی دن بولتا ہے کہ آج سے برس تم کو اتنی روزی ملے گی۔ ارے کیا بولتے ہیں؟ روزی کے اوپر خدا تعالیٰ نے فرشتے مقرر کر رکھتے ہیں۔ کوئی بھی ماں اپنے بیٹی کی دھاون کے اوپر کنٹرول نہیں کرتی کہ نہیں بچہ اتنا ہی پیے، اس سے زیادہ نہ پیے۔ اللہ تعالیٰ تو بے حساب مہربان ہے، رحمت، اس کے اندر بھید، اور وہ بھید اس میں اعظم کا بھید۔ یہ نہیں کہا کدھر بھی کبھی فرشتے آتے ہیں اور روح آتی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ کچھ نہیں کہا۔ یہ ہر ایک انسان کو خود کو ڈھونڈنا چاہیے کہ بھلا اس کا کیا مطلب۔ وہ ڈھونڈنے کے لیے میں آپ کو نہیں بتاؤں، راستہ بتایا میں نے آپ کو، میں نے آپ کے سامنے اشارے کر دیے، اب آپ خود ڈھونڈو، عبادت کرو تو پتہ لگے۔ پھر فرمایا ہے کہ یہ جو رات ہے آتی شام سے لے کے صبح تک، اس میں سلامتی ہی سلامتی ہے، سلامتی ہی سلامتی ہے۔ دیکھو دیندارو، آپ کو میں ایک اور چیز بولی، معلوم نہیں میں یہ بات دوسری جگہ ریپیٹ نہیں کر سکوں کہ کر سکوں۔ رات عربی زبان کے اندر لیل کو کہتے ہیں۔ رات میں کیا ہوتا ہے؟ سورج نہیں ہوتا، اور جو چاند ہوتا ہے تو وہ سورج کا محتاج ہے۔ کبھی بادل آ گئے تو چاند بھی نہیں دکھتا، اور یہ چاند ہے وہ بھی پورا نہیں ہوتا، گھٹتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، مگر رات کو اندھیرا ہوتا ہے۔ تو اندھیرے کو عربی زبان کے اندر ظلمت کہا گیا۔ ظلمت کو اندھیرا کہتے ہیں، رات اندھیری ہوتی ہے۔ ظلمت کا مطلب کہ جس میں عقل نہ ہو اس کو بھی ظلمت کہتے ہیں، جس میں انسان کی نادانی ہو اس کو بھی ظلمت کہتے ہیں، اندھیرے کو ظلمت کہتے ہیں۔ بدیاں برائیاں اکٹھی ہو جائیں وہ بھی ظلمت ہے۔ یہ جو رات ہے اندھیری ہے، ظلمت ہے، وہ یہ رات نہیں کہ جو 12 گھنٹے کی ہوتی ہے۔ میں صرف دردوں کو یہاں یاد کر رہا ہوں، من میں ہمارے پیروں نے جنانوں نے جو ہمیں علم دیا ہے، خدا کی قسم ساری دنیا میں ایسا علم کدھر نہیں ہے، کہیں نہیں۔ مجھے میرے جنانوں کے اندر سے ایسی ایسی چیزیں ملی کہ دل خوش ہو گیا،
یہ تفسیریں غیروں کے پاس نہیں ہیں. امام حضرت سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ فرمایا کہ تمہارے پیروں نے اور خصوص کر کے صدر دین نے قرآن اور حدیث کی تفسیروں کو تمہارے سامنے ظاہر کر دیا. ایک جگہ اللہ تعالی 10 راتوں کی قسم کھاتا ہے قرآن میں. 10 راتوں کی قسم نہیں پڑا وچار میں. یہ 10 راتوں کی قسم پتہ کس کی کھائی جاتی ہے؟ جو چیز ہمیں پیاری ہو گئے، عزیز ہو گئے، ہماری نظر میں امپورٹنٹ ہو گئے، قیمتی ہو گئے، ہم اس کی قسم کھاتے ہیں. بچے کی قسم، تیرے سر کی قسم، ماں باپ کی قسم، اللہ کی قسم. قسم کس کی کھاتے ہیں؟ کہ جو امپورٹنٹ چیز ہو گئے، ویلیویبل ہو گئے یا ہم کو پیاری ہو گئے، اس کی قسم کھائی جاتی ہے. تو 10 راتوں کی اللہ نے قسم کھائی. وہ 10 راتیں کون سی؟ جو ترجمہ لکھنے والے ہیں وہ تو لکھ دیتے ہیں کہ 10 راتوں کی قسم. جو نیچے فٹ نوٹ میں لکھتے ہیں رمضان مہینے کی پہلی 10 راتیں تو میں ہنس پڑتا ہوں. رمضان مہینے کی پہلی 10 راتوں کی قسم کھانے کی خدا کو کیا ضرورت پڑی؟ کیونکہ کہنے لگے کیونکہ اس کے اندر ایک رات لیلۃ القدر ہے تو ایک رات کی قسم کھاتا. یہ ساری جگہ بھی کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ کہ پتا نہیں ہے کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے. اچھا تو بھائی تم کو پتا نہیں لیکن اللہ کا تو پتا ہے کہ نہیں کہ ایک رات اس کے اندر فلانی ہے. یہ جچتا نہیں ہے کہ وہ رمضان مہینے کی 10 راتیں ہیں. تو وہ 10 راتیں کون سی؟ دلداروں وہ 10 راتیں 10 اوتار کی. وہ 10 راتیں 10 اوتاروں کی. ہم ہندوؤں کی طرح اوتار کو نہیں مانتے لیکن اوتار کا مطلب مظہر ہے. اوتار کا مطلب نہیں سکتا. خدا کا نہیں اگر علی نے ظاہر ہوا تو علی اوتار تو پھر اس کو رات کے ساتھ کیا نسبت؟ رات کے ساتھ نسبت ہے کہ صدر دن کو پوچھے کہ بھلا یہ 10 اوتاروں کی ضرورت کیا؟ کہ 10 دنس ہو گئی اس لیے اوتار کی ضرورت پڑی. دنس کا مطلب خدا کا دشمن، دنس کا مطلب بدماش کافر، دنس کا مطلب بے ایمان کافر. تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں پیدا ہونے کی ضرورت کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس زمانے کی ساری دنیا کے اوپر جتنی بستی تھی خراب میں خراب بدماش میں بدماش بستی اس وقت عربستان چھوٹی بچیوں کو زندہ دفن. چھوٹی بچی کو باپ کھڈا کھود کے جیتی اس میں ڈال دے رہی، مار کے ڈال دے تو ٹھیک، ذرا گھوس کے قتل کر کے پھینک دے تو اور بات ہے. نہیں، جیتی بچی کو گھوس کے اندر مٹی ڈال دے. پیدا ہوئے کبھی نہاوے اور مرے کبھی نہاوے، بیچ میں نہانے کی بات ہی نہیں. اور ایک ایک آدمی کے قبضے کے اندر 600 عورتیں ہوتی تھی. 600 عورتیں، 500 عورتیں، 400 عورتیں. بڑائی کس میں تھی؟ آج جس کے پاس کروڑوں ہونے تو پیسے والا ہے. اس زمانے کے اندر عورتوں کی سنکھیا اور غلاموں کی سنکھیا کے اوپر اس کی بڑائی ہوتی تھی. لوگ چلے جاتے ہیں کاروان کے اندر، رستے میں کسی کو بھوک لگ گئی، چوری نکالی، گائے بیل بکری اونٹ گھوڑا جو کچھ بھی ہے پڑکے میں مار کے 1 کلو جتنا گوشت نکالا، بھون کے کھا گیا. اور جانور بیچارہ تڑپ رہا ہے. یہ کروئلٹی آج برداشت نہیں ہوتی اور ان لوگوں کو تو پتا بھی نہیں. میں آپ کو ساری ہسٹری نہیں بول سکتا. آپ کرو، صرف ویڈیو دیکھ کے جمع خانہ چھوڑ کے بیٹھے رہتے ہو، آپ کو اس میں سے کچھ نہیں ملے گا. پڑھو، اپنے مذہب کو سیکھو. تو 3 صدر دن نے ہم کو یہ فرمایا کہ دینت ہوتے تھے،
ظالم ہوتے تھے, کروڑ ہوتے تھے, ظلم کرتے تھے, انیائے کرتے تھے. عدل مینز جسٹس. عدل کا اپوزٹ عربی زبان کے اندر ظلم ہے, انجسٹس. ظلم کے اندر اس کے ہیڈنگ میں تمام طرح کی بدیاں, برائیاں اور کروئلٹی اور ٹیرر آ گیا. تو جب دنیا کے اندر ایسے پیریڈ آئے, ڈاؤن پیریڈ آئے, تو دنیا کے اندر ظلم بڑھتا گیا, بڑھتا گیا, بڑھتا گیا, بڑھتا گیا, سینکڑوں ہزاروں سال تک ظلم بڑھتا گیا. جب ایک دم فل ڈریم کے اوپر آ گیا تو خدا کا نور ظاہر ہوا اور اس نے ظلم کو توڑ کے پھر نیائے کر دیا, بربادی کر دی. واپس جو جھونے پرانے جھاڑ وغیرہ, اندر کے جو بیج وغیرہ تھے, اندر کے جو پتھر پتھر تھے, سب پھینک پھینک کے کلیل زمین کر دی. نئے سرے سے پھر کھیتی شروع ہو گئی. پھر اس کو ہزاروں برس نکل گئے اور ہزاروں برس بڑھتے 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 ٹاپ کے اوپر جا کے پھر ظلم شروع ہوا. آستے 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 1000 برس, 5000, 50,000, لاکھ, 1.5 لاکھ, یہ تو زمانہ, پھر ظلم شروع ہو گیا. اس طرح دنیا کے اوپر 9 سائیکلیں گزر گئی تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 10ویں سائیکل چالو رہی. وہ سائیکل ابھی تک چالو ہے. ظلم کی 10ویں رات ابھی تک چالو ہے. رات میں ایک طرف اندھیرا ہے, بتیاں رات ہی تو جلتی ہیں, دن کو نہیں جلتی. ہاں دن کو وہاں جلیں گی کہ چاروں طرف سے دروازے بند ہیں, سورج کی روشنی نہیں آتی تو بتی جلاتی ہیں. تو جہاں ظلمت ہوتی ہے, انیائے ہوتا ہے, بے انصافی ہوتی ہے, کفر ہوتا ہے, بدماشی ہوتی ہے, تو وہاں ہم کو لائٹ بھی چاہیے. لائٹ تو یہاں مطلب نبوت کا نور, امامت کا نور, مذہب کا نور, عبادت کا نور. یہ نور ظلمت میں ہوتا. مومنوں, 1400 برس سے آپ کبھی ہسٹری پڑھو تو 1400 برس سے دنیا کے اندر ترقی یعنی ڈیولپمنٹ, پروگرس ہو رہی. 1400 برس میں جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا, اسپیڈ بڑھتی گئی. 200 برس کے اندر جو باتیں بنی وہ اس سے پہلے 1200 برس میں نہیں بنی, اور گئے 50 برس میں جو باتیں بنی وہ گئے 200 برس میں نہیں بنی. پھر کہوں کہ گئے 20-25 برس میں جو باتیں دنیا میں بن گئی وہ اس سے پہلے 1000 برس میں نہیں بنی. گئے 50 برس یا 25 برس کے اندر دنیا نے بے حساب ترقی کی, بہت ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, سائنس بڑھ گئی ہے. انسان نے پہلی دفعہ چاند کے اوپر پاؤں رکھا, اسپیس کو اس نے کنٹرول کرنا شروع کیا, سورج کی روشنی کی خدمت لینی شروع کر دی. سورج ہمارا نوکر بن رہا ہے. بہت تھوڑے ٹائم کے اندر آپ کے گھروں کے اندر جو الیکٹرک کوکر ہیں اس کی جگہ سورج کی لائٹ سے کوکر چلے گئے. آج دنیا میں لاکھوں کوکر ہیں ایسے. سورج نے ہم کو کہا ہے وہ زمانہ آئے گا کہ پون سے گھر کے اندر جھاڑو سبزیاں نکالیں گے, سورج تاپے رسوئی, سورج آپ کی کھانا پکائے گا, لوہے کا گھوڑا چلے گا, موٹریں اور ٹرینیں لوہے کی ہیں, یہ گھوڑے چل رہے, اور پون رتھ گھوڑا ہوگا. پون رتھ گھوڑا, پون کی گاڑی کا ایروپلین. وہ زمانہ دور نہیں کہ آدمی چاند میں جائے گا, وہاں ریسٹورینٹ کے اندر ڈنر لنچ کھا کے واپس چلا آئے گا. اور یہ آنے جانے میں کتنا ٹائم لگے گا معلوم ہے؟ 12-14 گھنٹے. وہ ٹائم دور نہیں. آج اس بات کے اوپر ایکسپیریمنٹ ہو رہے ہیں کہ 1 ٹن جتنا کارگو
لندن کے اندر راکٹ میں فائر کیا جائے اور وہ 30 منٹ کے اندر نیو یارک اتر جائے, 1 ٹن وزن لے کے راکٹ فائر کرے لندن سے نیو یارک 30 منٹ میں پہنچ جائے, جس کو آج پہنچانے کے لیے کبھی پلین میں بھیجتے ہیں, کبھی 7 گھنٹے تو لگتے ہیں. وہ ٹائم دور نہیں. بے حساب چیزیں ابھی نئی نئی بن رہی ہیں, بنے گی اور بھی بنے گی. یہ جو پیریڈ ہم پسار کر رہے ہیں یہ ایسا پیریڈ ہے کہ اس کے اندر دل چھوڑ نہیں رہیں گے, عقل گم ہو جائے گی, ایمان ڈالا ڈول ہو جائیں گے, آدمی کا وشواس قائم نہیں رہے گا, خدا جیسی ہستی ہے ہی نہیں یہ ماننا شروع کر دیں گے, مذہب سے ہٹ جائیں گے, پھر جائیں گے. دنیا کے اندر جب عبادت گھٹ جائے گی اور عبادت گھٹتی رہے گی, آئندہ نیکسٹ 112 13 کے 14 ایئر 100 سال تک ابھی دنیا سائنس میں اوپر جا رہی ہے اور روحانیت میں نیچے گر رہی ہے. ابھی اور گرے گی, 100 برس تک گرتی رہے گی, لیکن دنیا میں اوپر چلتی رہے گی, سائنس بہت بڑھے گی. بہت سی چیزیں ہم کو گنانوں میں فرمائی ہیں, یہ بھی گنانوں کے اندر ہے. 900 برس کی سمجھ میں پہلے ہم کو 900 برس پہلے کہ میری سائنس پیدا بھی نہیں ہوئی تھی اس ٹائپ کی, اس وقت کہا کہ سورج تمہارا کھانا پکائے گا اور پون جو ہے وہ تمہارے گھر میں جھاڑو نکالے گی. ویکیوم کلینر بھی یہ پون سے آپ کا جھاڑو نکالتے. تو کیا ہوگا اس آنے والے زمانے کے اندر روز بروز ترقی ہوتی جائے گی. جب عبادت بندگی گھٹتی جائے گی تو خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے میسج میں یہ ہے, میں 6 مہینے پہلے آیا تھا لائف کی مجلس میں, یہی میں نے واعظ تھی. میں نے کہا تھا کہ گنانوں کے حساب سے خیرات جو آپ کو میں جو کچھ بھی بولتا ہوں قرآن حدیث فرمان گنان وغیرہ اس میں بیچ میں البتہ میں ایسی دنیا کی باتیں کر دیتا ہوں, لیکن میری ساری تھیوری گنانوں کے اوپر بیسڈ ہے. میں نے آپ کو عرض کی تھی کہ آنے والے زمانے کے اندر ایسا ہوگا کہ پھر فرماتے ہیں کھانا گھٹ جائے گا, پانی گھٹ جائے گا. آپ ہر سال دیکھنا دنیا کے اندر کھانا گھٹتا جائے گا, جدھر کبھی ڈیٹیل نہیں پڑا ادھر بھی ڈیٹیل پڑے گا. اور خاص طور پہ کمیونسٹ کنٹریز کے اندر کھانا پورا نہیں ہوگا, کبھی نہیں ہوگا. 65 برس ہوئے رشیا کو کمیونسٹ ہوئے 65 سال ہوئے, لیکن گئے 65 برس میں رشیا جیسا دیش آج تک 1 برس بھی اپنا کھانا پورا نہیں اگا سکا. ہر سال اس کو 50 لاکھ ٹن کھانا باہر سے منگانا پڑتا ہے. رشیا جیسا دیش تو دوسرے چھوٹے چھوٹے دیشوں کی تو حالت ہی کچھ نہیں. کمیونسٹ کنٹریز میں کیوں بھلا؟ اس لیے کہ وہاں عبادت کم ہے, کفر زیادہ ہے. کمیونسٹ اسی کو کہتے ہیں جو خدا اور دھرم کو نہ مانے. جتنے بھی کمیونسٹ دیش ہیں آپ دیکھو, پڑھو ان کے لیے اسٹڈی کر کے دیکھو, انویسٹیگیشن کرو. میجورٹی نہیں لیکن 99% کمیونسٹ کنٹریز کے اندر کھانا پورا نہیں ہوتا اور دن بدن گھٹتا جا رہا ہے اور گھٹے گا. ایسا وقت آئے گا پھر فرماتے ہیں کہ ماں اپنے بچے کو روتا ہوا دے دے گی کسی کو کہ بھلے بھلے اس کے گھر جا کے کھا لے گئے. پانی نا سرب جارے پیارے سری میرے روتا بال ہو اے باپ بیٹو دوئے جھگڑ سے اے سے کھوٹو کری کر اے دودھ میں دیکھو میرا کارم. ان پانی کے پرب جیسے خزانے پروڈکشن گھٹ جائے گی, ٹوٹ جائے گی. ماں اپنے بچے کو چھوڑ دے گی روتے روتے.
باپ بیٹا لڑیں گے، قیامت آ جائے. یہ چیزیں دنیا میں ابھی چالو ہو چکی ہیں اور بڑھتی رہیں گی. ایسا وقت آئے گا پھر کہتے ہیں کہ مومن شکار کریں گے. رسول اللہ کی حدیثوں میں ایسا وقت آئے گا کہ مومن رو کے کہیں گے یا اللہ اب دنیا میں نہیں رہا جاتا. وہ وقت آ رہا. یہ رات ہے جو 1000 مہینے سے زیادہ مرتبہ والی ہے. رسول اللہ کے زمانے کے اندر نبی فرمایا آج میری اس زمانے میں اگر کوئی 10% بھی اپنی بندگی عبادت اور دھرم کرم شریعت کی چیزیں جو کچھ بھی فرمایا بھول جائے گا تو دوزخ میں جائے گا. لیکن ایسا زمانہ آئے گا کہ 90% نہیں کرے گا، خالی 10% کرے گا تو بھی جنت میں جائے گا. وہ یہ زمانہ ہے. اس ظلمات کے اندر کتنا آج آسان کر دیا. ایک عورت نے امام سلطان محمد شاہ تعالیٰ کے حضور کے اندر مہمانی کہنے لگی یا مولا میں شادی سے پہلے بہت عبادت کرتی تھی، مجھے مزہ بھی آتا تھا، اس وقت جو مجھے خوشیاں ملتی تھی. یا مولا اب عبادت بھی نہیں ہوتی، میرے 2 بچے ہو گئے اور اب بالکل بس رہی. مولا نے اس کی سر پہ ہاتھ رکھ کے اس کو دلاسا دیا. دیکھو دنیا ہے، اس کے اندر یہ تکلیفیں ہوا کرتی ہے. یا مولا میری عبادت بہت خامی ہو گئی، میں لاسٹ ٹائم حاملہ تھی تو بچے کی پیدائش کے طور پہ میں اپنی عبادت پوری نہ کر سکی. میں نے فرمایا جیسا عبادت بخشی نہیں جاتی، تم 5-5, 10-10, 15-15 منٹ روز زیادہ عبادت کرو. اور آج 50 برس کے بعد حضرت امام فرماتے ہیں کبھی تم بیمار ہو گئے ہو یا وہ عورتیں کہ جو حاملہ ہیں کبھی وہ عبادت نہیں کر سکتی، نہ کس نے چھوڑ دیا. کیونکہ زمانہ بدل گیا، گناہ بڑھ گئے، روحانی شکتی گھٹ گئی. اس کے فرمان کے اندر لچک آ گئی. لچک کہتے ہیں فلیکسیبلٹی کو. وہ کہتا ہے کہ عبادت نہیں بخشی جائے گی، تم ایکسٹرا عبادت کر کے اس کو پورا کرو حساب کو. اور اس نے تو کہا کوئی بات نہیں. حضرت امام مولانا حضرت امام کی رحمت کا کیا میں سوال اور جواب کروں. مولانا حضرت امام فرماتے ہیں تم روز جماعت خانے آؤ، عبادت پر بیٹھو، کسی تم نندرا وش ہو جاؤ، تم سو بھی جاؤ کوئی پرواہ نہیں، لیکن عبادت کرو. کتنی رحمت، کیونکہ زمانہ بدل گیا. ایک کرو گے 1.25 لاکھ ملے گا، تھوڑا کرو گے زیادہ ملے گا. 1 رات عبادت کرو گے تو تم کو 1000 مہینہ عبادت کی اتنا فائدہ ملے گا. تو دینداروں یہ رات ہے جو جس میں سے ہم پسار ہو رہے ہیں. ادھرم کی رات، بے دینی کی رات، کفر کی رات، نچائی بدماشیوں کی رات، گناہوں کی رات. میرے ہی بھائی یہ جماعت خانہ کیسا خوبصورت ہے، آجو بازو میں رہتے ہیں. مکوپا کا جماعت خانہ تو بالکل سینٹر میں ہے، پھر بھی جماعت خانے نہیں آتے. ظلم ہے نا. یہ ظلمات اس سے زیادہ اور کیا ہو گئے. گھر میں بیٹھے ہیں، ویڈیو سنتے ہیں، کچھ دیکھتے ہیں، پتے کھیلتے ہیں، کچھ اور بھی کرتے ہیں، جماعت خانے نہیں آتے. یہ ظلمات، یہ نام ہے رات کا کہ گناہوں کی طرف دل کھینچتا ہے اور گناہوں کے اندر مزہ آتا ہے. نیکی کے اندر ہم کو مزہ نہیں آتا، نیکی ہمیں بور لگتی ہے. ذرا کسی نے 2 تسبیحیں زیادہ نکال لی، کسی کو کہیں گے کیوں اتنی لمبی تسبیح ہو گئی. میں تو خیر بہت برسوں کے بعد آیا ہوں، اگر کبھی تو مشنری نے 10 منٹ 15 منٹ زیادہ لگا لیے تو ہم لوگ نیچے ہو جاتے ہیں. کبھی فرمان لمبا ہو گیا تو کہتے ہیں فرمان اتنا لمبا پڑ گیا. گناہوں کے اندر مزہ آتا ہے، نیکیوں کے اندر ہم کو بورنگ لگتا ہے. اسی کا نام رات. اس رات کے اندر خدا نے اپنا نور اتارا ہے، کیونکہ رات کو ہمیں بچے کی ضرورت پڑتی ہے.
اور زیادہ سے زیادہ ضرورت پڑتی ہے زیادہ سے زیادہ اندھیرا ہونے کی وجہ سے. تو دیندار قدر کی رات ظاہری معنوں کے اندر تو وہ رات ہے کہ جس دن نبوت ظاہر ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام بھیجنا شروع کیا. لیکن اس کی تعریف کرتا ہوں باطنی مطلب یہ ہے آپ عبادت کرو. پھر تو ایک ایسی رات آ جائے گی کہ جب آپ کی رات کے اندر یعنی اپنے کلیجے کے اندر اپنے باطن کے اندر آپ خدا تعالیٰ کے روح کو اس کے نور کو اور فرشتوں کو دیکھو گے. آج کی رات خود عبادت کرو بہت عبادت کرو کیونکہ آج کی رات حقیقت میں بڑی مرتبے والی رات ہے اور رسول اکرم کی اس نبوت کی برسی مناتے ہیں. یہ اینیورسری ہے. اس میں تھینکس ادا کرو خدا تعالیٰ کا شکرانہ ادا کرو اور خدا کے جتنے نام آپ کو یاد ہونے کم از کم 7 دفعہ ہر ایک نام کا آج جاپ کرو. آج آپ کی رات بیٹھ کے عبادت کرو. پہلے تو سب سے پہلے دین کی چیزیں مانگو روحانی چیزیں مانگو لیکن پھر بھی کبھی کوئی مشکل ہے تو دنیا کی چیزیں بھی مانگنے کی منائی نہیں. تندرستی مانگ سکتے ہو من کی شانتی مانگ سکتے ہو. سخت غریبی ہے ناداری ہے اس کے لیے مانگ سکتے ہو. جو کچھ بھی کبھی خدا نہ خواستہ بے اولاد ہے کوئی تو اولاد مانگ سکتا ہے لیکن روحانی چیزیں مانگے وہ زیادہ اچھی ہیں دنیاوی چیزوں سے. اور آج کی رات کے دعائیں قبول ہوتی ہیں. نبی کریم فرمایا آج ساری رات میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے گھڑی 22:30 کی ہوتی ہے یعنی 30 22 25 منٹ تک ایسا ایک وقفہ آتا ہے تو اس کے اندر جو مانگو گے وہ ملے گا. ابھی وہ کون سا وقفہ ہے وہ بھیج میں رکھا ہے اس نے. لیکن آج ساری رات عبادت کرو نیکی مانگو خوشیاں مانگو اور خدا تعالیٰ کی برکت مانگو رحمت مانگو اس کا ذکر کرو. دین و دنیا کی آپ کو بھلائیاں ملے گی. مولا آپ سے نیک نیک پوری کرے حقیقتی سمجھ دے بلائیں آفتیں دور کرے بدیوں برائیوں سے بچائے گناہوں سے بچائے نافرمانی سے بچائے. مولانا حضرت امام آپ کی دن دنیا میں ترقی کرے ایمان سلامت رکھے حقیقتی سمجھ دے اپنی معرفت دے رسول کی طریق میں پورا رکھے. مولانا حضرت امام عبادت کا شوق دے عبادت کے لیے اندر توفیق دے من کی اکاگرتا دے. مولانا حضرت امام آپ کی ہر نیک خواہش پوری کرے ہر بات دیدار نصیب کرے. مولانا حضرت امام کی سورت پڑھنا اللہم صلی اللہ محمد زندہ رہو. آج لیلۃ القدر ہے. تھیٹر میں واز کی میں نے ساری واز تو میں آپ کے سامنے ابھی ریپیٹ نہیں کرتا. قرآن شریف کی وہ 5 آیتیں جو سورۃ القدر کے اندر ہیں ہم نے سنی شام کے وقت. اللہ فرماتا ہے کہ اس قدر کی رات کو ہم نے نازل کرنا شروع کیا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ یعنی قرآن شریف خدا تعالیٰ نے قدر کی رات کو اتارنا چالو کیا. 1400 برس پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن شریف کی سورۃ العلق کی پہلی 5 آیتیں اتری. 23 برس لگے قرآن کے اترتے اترتے. ان 23 برسوں کے اندر قرآن شریف کو اگر آپ پڑھیں جو کہ ابھی کا قرآن جو ابھی ہمارے ہاتھ میں ہے یہ اس ترتیب سے نہیں ہے کہ جس ترتیب سے خدا نے قرآن اتارا. یہ ترتیب بعد میں خلیفاؤں کے زمانے کے اندر بدل گئی. صرف ایک علی مرتضیٰ علیہ السلام تھے کہ جنہوں نے قرآن کو اس طرح سے لکھنا شروع کیا کہ جس طرح سے کرونولوجیکل آرڈر کے اندر قرآن شریف نازل ہوا. وہ قرآن ابھی کہیں ملتا نہیں. ایک دفعہ ہم مشنریوں نے امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ کے پاس
اپنی ایک مہمانی میں عرض کی تھی کہ خداوند مولا علی نے جو قرآن لکھا تھا وہ خط کوفی میں ہے، وہ قرآن گھر میں ہونا چاہیے. اب فرمایا ہاں وہ قرآن میرے پاس، اور جب ضرورت آئے گی تو میں وہ قرآن ظاہر کروں گا. قرآن پاک خدا تعالیٰ کا میسج ہے جو حضرت رسول اکرم کو بھی دیا اور انہوں نے لوگوں تک پہنچایا. قرآن میں ایسی بہت سی آیتیں ہیں جس کے اندر خدا تعالیٰ ایڈریس کرتا ہے اے مومنو یا ایھا الذین آمنو، یعنی یہ فرمان ان کے لیے ہے کہ جو ایمان والے ہیں. کبھی کبھی اس نے کہا ہے یا ایھا الکافرون، اے کافرو، تو کافروں کے لیے اس نے میسج بھیجا ہے اور وہ صرف کافروں کے لیے ہے. کہیں کہیں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے یا ایھا الرسول، اے نبی، تو وہ نبی کو حکم کیا گیا ہے. کسی جگہ اس نے کہا ہے یا ایھا الناس، اے ساری دنیا کے لوگوں. قرآن شریف ساری دنیا کے لیے ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے پیغمبر ہیں اور قیامت تک ان کی پیغمبری جاری ہے. ہم ان کو نبی آخر الزمان اس لیے کہتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرے نہیں، گزرے نہیں، وہ حیات ہیں. بدن تو مٹی ہے، جو کہ سچ پوچھو تو زمین نبیوں، اماموں، اولیاؤں کے بدن کو نہیں کھاتی، بھلے ہزاروں برس ہو جائیں. 1948 میں کراچی میں تھا. اس وقت اپنا ایک اسماعیلی انجینئر کیپٹن شیر علی اسماعیلی، وہ مشنری بھی تھے، حیدرآباد سندھ کے پاس ایک نہر کھود رہے تھے اور وہ نہر سندھ ندی میں سے نکالنی تھی. نہر کھودتے ایک مقام کے اوپر ان کو نیچے سے میتیں ملی. سنتر میتیں ایک دوسرے کے ساتھ سلائی گئی تھی. جب یہ ساری میتیں نکالی گئی، سنتر میتیں، ان کے پاس تلواریں تھیں، بھالے تھے، لوہے کی تمام چیزیں ایک دم سڑ گئی تھی، ٹھیک لگ گیا تھا. ان کے پاؤں کی جوتیاں وغیرہ بھی گل سڑ گئی تھی، کپڑے گل سڑ گئے تھے، لیکن میتیں ایسی کی ایسی تھی، بدن کو کیڑوں نے نہیں کھایا. یہ معاملہ انویسٹیگیٹ ہوا تو پتہ لگا کہ یہ سنکر وہ شہید تھے کہ مولانا حسن علی شاہ کے ساتھ بھیرت کی لڑائی کے اندر شہید ہوئے. مولانا حسن علی شاہ کی آرمی کے اندر اس زمانے کے جو میر تھے سندھ کے، ان کے ورودھ میں لڑتے تھے. یہ سنکر اسماعیلی اس میں گزر گئے. دار السلام کے اندر تھوڑے برس پہلے ہمارے وارث شمس الدین غلام علی حسن جیسا، جو تنزانیہ کی نیشنل کونسل یعنی ٹیریٹوریل کونسل کے پریزیڈنٹ رہے، یہ اس خاندان میں سے ہے. یہ جو جیسا تھا غلام علی حسن جیسا، شمس الدین پریزیڈنٹ تھے. شمس الدین کا باپ غلام حسین، غلام حسین کا باپ حسن. اس کا باپ جو جیسا تھا وہ یہ سنکر شہیدوں میں تھا. یہ چیز پیپرز میں آئی، میں خود ان کو دیکھنے کے لیے گیا تھا اور آنکھوں سے دیکھا تو اپنے کو یہی پتہ لگے کہ شاید یہ 2, 5, 10 دن ہوئے ہوں گے تو یہ گزر گئے ہیں. اور اس بات کو تقریباً 125 سال ہو گیا. یہ بات 1842 سے 41 کی ہے، 100 برس سے اوپر ہو گئے. تو میں نے آپ کو یہ داخلہ، یہ مثال اس لیے دی کہ جو اولیاء اللہ ہیں، اولیاء اللہ سے اونچا درجہ نبیوں اور اماموں کا ہے. اولیاء اللہوں کے بدن کو بھی مٹی نہیں کھاتی، نبیوں اور اماموں کے بدن کو مٹی نہیں کھاتی. لیکن محمد کا نور تو ہمیشہ موجود ہے، ہر زمانے کے اندر موجود ہے. ہمارے مسلمان بھائی
جب نماز ختم ہو جاتی ہے تو سلام پڑھتے ہیں تشہد. اس تشہد کے اندر نبی کو مخاطب کر کے ایڈریس کر کے کہتے ہیں سلام علیکہ یا نبی، اے نبی آپ کے اوپر میرا سلام. یعنی نبی سامنے بیٹھا ہو اس طرح سلام کرتے ہیں. رسول پاک جو میسج ان کے اوپر اترا وہ میسج آج تک ہے اور قیامت تک ہے. محمد کی نبوت قیامت تک جاری ہے. اسی لیے ہم اس کو نبی آخر الزمان کہتے ہیں. نبی آخر الزمان کہتے ہیں. اسی چیز کو ہمارے دنوں میں سرکار ویلا کہا گیا. آج سرکار ویلا، یہ سرکار ویلا قیامت تک ہے. اور نبی کا جو نور ہے جس کو ہم پیری نور کہتے ہیں، ہمارے ہر زمانے کے پیر کے اندر یہی نبوت کا نور چلا آتا ہے. میں نے ابھی آدھے گھنٹے پہلے جماعت خانے کے اندر واعظ میں جماعت کو عرض کی کہ رسول اکرم عام ہمارے مسلمان بھائیوں کی نظر میں 40 برس کی عمر کے اندر نبی بنے. میں نے جماعت کو کہا پھر کہتا ہوں کہ ہم شریعت کو مانتے ضرور ہیں، لیکن ایسی بہت سی چیزیں ہیں کہ جو ہم مسلمانوں کے ساتھ چلی نہیں ہوتے. ہم ان کی باتوں کو اس وقت قبول کریں کہ جو باتیں ہمارے مذہب میں ہمیں پیروں کی طرف سے ملی ہیں. اس میں سے ایک مثال ہے، ہم یہ نہیں مانتے کہ محمد 40 برس کی عمر میں نبی بنے. ہم یہ نہیں مانتے کہ 10 برس کی عمر کے اندر علی مسلمان ہوئے، جیسا بہت دفعہ ہمارے مسلمان بھائی کہتے ہیں اور بہت دفعہ ہماری جماعتوں کے اندر بھی یہ کہا جاتا ہے. غلط بات ہے. علی نبی نے تو اسلام کو پیدا کیا. ہمارے مسلمان بھائی بہت سے پوری طور پہ خصوصاً طور پہ وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب دوزخ میں گئے. تو کیا ہم مان لیں گے ان کی بات کو؟ ہمیں اپنا مذہب چاہیے. میری ماں اور میرا باپ جو بولے میں وہ قبول کروں، دوسرے کی ماں اور دوسرے کا باپ بولے اس کو میرے ساتھ کیا نسبت؟ اس صدر دین تو ہم کو یہ کہے کہ جس دن جنمیا نبی محمد اس دن 7 سرگ کے دروازے کھل گئے. اس صدر دین ہم کو یہ فرمائے کہ رسول اللہ کے جنم دن پہ خدا نے 7 طبقات کے دروازے جنت کے کھول دیے. اسی مبارکی اور خوشی میں، اور ہم یہ کہیں کہ وہ 40 برس کی عمر تک مسلمان نہیں تھے یا نبوت ملی 40 برس کے بعد. نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنم سے نبی تھے. رسول اکرم نے فرمایا ہے کہ آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کی حالت میں تھے تب میں نبی تھا. اس نے یہ بھی کہا کہ خدا نے سرشٹی بنانے سے سب سے پہلے میرے نور کو اپنے نور سے جدا کیا اور میرے نور سے یہ ساری خلقت پیدا ہوئی. وہ بات جو ہمارے پیروں نے جنانوں میں لکھی تھی، صدردین نے فرمایا کہ گرو برہما نے سرشٹی کی رچنا رکھی، وہ بالکل برابر ہے. گرو برہما یہی نبی محمد مصطفیٰ ہے. اس کے نور سے خلقت بنی. انا من نور اللہ وکلہم من نوری، ساری خلقت میرے نور میں سے بنی ہے. اور نبی نے یہ بھی فرمایا کہ ہر نبی کا جو نور تھا وہ میرا نور تھا، کیونکہ نبوت محمد کی 1,40,000 نبیوں کے اندر محمد کا نور تھا. تو رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن اترنا شروع ہوا اس کے 23 برس لگ گئے. 23 برس اس لیے لگے کہ دنیا کو ایک انجیکشن دے کے ان کا کورس پورا کیا جائے. جیسے انجینئر بننے کے لیے 4-5 برس چاہیے، ڈاکٹر بننے کے لیے 7-8 برس چاہیے. اسی طرح سے ڈفرینٹ کورسز کے لیے 2-2, 4-4, 5-5 برس لگتے ہیں. تو خدا تعالیٰ نے اپنی اس میسج سے 23 برس نکالے لوگوں کو یہ میسج دینے کے لیے. اور
جب میسج پورا ہو گیا، میسج کب پورا ہوا؟ ہاتھ پکڑ کے علی کا رسول نے کہا کہ دیکھو میری نبوت کا کام ابھی پورا ہو گیا، میں ابھی جاتا ہوں، مگر یہ تمہارا مولا ہے۔ تو اس وقت قرآن کی 6 آیت نازل ہوئی کہ آج تمہارا دین ہم نے پورا کر دیا، مکمل کر دیا۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت نعمتی رضیتم، میں نے اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری کر دی، میں نے تمہارا دین آج کمپلیٹ کر دیا۔ علی کی امامت کی ڈکلیریشن کے ساتھ اسلام دین کمپلیٹ ہو گیا۔ اس میسج کے اندر یہ ایک میسج ہے سورۃ القدر کا کہ آج کی رات ہم نے اس کو یعنی قرآن کو اپنے میسج کو نیچے اتارا۔ پھر اللہ سوال کرتا ہے بھلا بتاؤ تو صحیح قدر کی رات کیا ہے؟ ما ادراک ما لیلۃ القدر، بھلا تم کیا سمجھتے ہو قدر کی رات کیا ہے؟ تو خدا اس کا جواب دیتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قدر کی رات جو ہے وہ 1000 مہینوں سے زیادہ اچھی ہے۔ کس بابت میں؟ اس کا کوئی خلاصہ نہیں کیا۔ 1000 مہینے یعنی 30,000 رات اور 30,000 دن عبادت کرتے رہو اور آج کی ایک رات عبادت کرو تو یہ ایک رات کا مرتبہ 30,000 راتوں اور 30,000 دنوں سے زیادہ ہے۔ آج کی رات رسول اکرم فرمایا ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو مانگے گا ملے گا۔ یہ وہ رات ہے، میں نے فلسفی کے ادھر ٹویٹر کے جماعت خانے کے اندر ذکر کیا ہے، وہ آواز آپ ضرور سننا اگر سن سکو تو۔ اس میں سب چیزیں میری ریپیٹ اب نہیں ہو سکتی، ٹائم بھی ادھر میں نے 1 گھنٹہ لیا ہے تقریباً، لیکن آپ کو میں ضرور شارٹ میں کہتا ہوں کہ یہ آج کی رات جو ہے قدر کی رات، قدر کہتے ہیں کسی چیز کو وے کرنا، وزن کرنا، کسی چیز کی ویلیو کرنا، کسی چیز کو ڈسٹریبیوٹ کرنا، کسی چیز کو اپریشیٹ کرنا، اس کا قدر کہتے ہیں۔ قدر کا مطلب مبارک نہیں ہے، قدر کا مطلب اپریشیٹ کرنا، وے کرنا، ڈسٹریبیوٹ کرنا۔ تو آج کی رات کو خدا تعالیٰ نے اپنا میسج دنیا کے اندر بھیجنا شروع کیا، لیکن رات کیا یہ رمضان مہینے کی 22ویں تاریخ ختم ہو جائے اور 23ویں رات کے یہ 12 گھنٹے کی رات یہی ایک رات ہے کہ جس کو اتنا بڑا مرتبہ دیا گیا؟ ہمارے مسلمان بھائی اس بات کو نہیں مانتے، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ قدر کی رات کون سی ہے۔ وہ کہتے ہیں کوئی بھی 10 راتوں میں سے ایک رات ہے، کوئی 21ویں کہتا ہے، کوئی 22ویں کہتا ہے، کوئی 23ویں ہے، کوئی 25ویں ہے، کوئی 27ویں، اور بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں 29ویں رات ہے۔ لیکن ہمارے اماموں نے ہم کو فرمایا، مولانا علی علیہ السلام کے زمانے سے رسول اکرم کے فرمانوں کے حساب سے ہم اسماعیلی خصوصاً جو شیعہ ہیں، اثناعشری ہیں، بہرے ہیں، زیدیہ ہیں، اسماعیلی ہیں اور دوسرے بہت سے شیعہ ہیں، وہ 23ویں رات کو ہی مانتے ہیں۔ کیوں؟ کہ شیعہ ہی سے اپنے اماموں سے یہ جواز لیتے ہیں کہ قدر کی رات جو ہے وہ 22واں روزہ پورا ہو جائے تو 23ویں رات ہے وہ قدر کی رات، اس رات کو ساری رات عبادت کرنی چاہیے۔ یہ وہ رات ہے کہ جس رات کے اندر خدا تعالیٰ نے اپنی اسپیشل رحمت اور اسپیشل مہربانی کر دی کہ ہم تھوڑا بھی کریں گے تو زیادہ لکھا جائے گا۔ آج کی رات اگر ساری رات عبادت کی گئی تو 1000 مہینے تک عبادت کی جائے، اس سے بھی زیادہ آج کی رات کی عبادت کا درجہ ہے۔ پھر خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس رات کے اندر نازل ہوتے ہیں فرشتے اور روح، فرشتے پلورل میں ہیں اور روح سنگولر میں کہی گئی۔
تنزل الملائکۃ والروح بإذن ربہم فی کل امر، ہر ایک بابت کا حکم لے کے اس رات کے اندر فرشتے اور روح نازل ہوتے ہیں. فرشتے تو ٹھیک ہے لاکھ کروڑ ہیں آتے ہوں گے، اور وہ پلورل سینس میں ہے. اور روح کا مطلب کیا، اس کا خلاصہ نہیں دیا ہے. یہ کہا گیا ہے کہ اپنے رب کے حکم سے ہر ایک بابت کے اندر خدا تعالیٰ کی انسٹرکشن لے کے آتے ہیں. کون سی انسٹرکشن، کون سی بابت ہے؟ ہر ایک بابت، دنیا کی بھی دین کی. اس کا خلاصہ نہیں، لیکن نبیوں سے ہمیں اس کا خلاصہ ملتا ہے. پھر فرمایا اللہ نے کہ یہ رات ساری کی ساری شروع سے لے کے دوسرے دن صبح تک سلامتی ہی سلامتی سے بھری ہوئی ہے. اس رات میں سلامتی ہے. اس کے لیے سلامتی ہے جو اس رات عبادت کرے فرشتوں اور روح کے بھیجی ہوئی انسٹرکشن کے مطابق جو اللہ نے ان کو حکم کیا. سوال جو ہے دینداروں، جیسے کہ ہمارے دوسرے مسلمان بھائی وہ تفسیر لکھنے والے، ترجمہ کرنے والے لکھ دیتے ہیں آج کی رات کو خدا آنے والے برس کے لیے سب کی روزی مقرر کرتا ہے، سب کی باتیں مقرر کرتا ہے، اولاد مقرر کرتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو 365 دنوں میں خدا صرف ایک ہی دن کام کرتا ہے اور باقی 364 دن آرام کرتا ہے. یہ بات ماننے میں تو نہیں آتا. کیا آج ہی کی رات خدا تعالیٰ آنے والے برس کے لیے سب روزی مقرر کر دیتا ہے؟ اور اگر مقرر کر دیتا ہے تو باقی 364 دن اگر کسی بندے نے دعا مانگی تو کیا وہ دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اگر ہوگی تو خدا نے مقرر کی ہوئی چیز کو چینج کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ اور اگر نہیں ہوگی تو سمجھو کہ وہی مقرر کی ہوئی چیز رہ گئی. کسی کے لیے خدا نے کہا کہ اچھا تو ایک برس تلک صرف 2 ہی روٹیاں کھانا اور اس کا پیٹ نہیں بھرتا، وہ کہتا ہے اے رضا تو رزق دینے والا ہے، 2 روٹیوں سے میرا پیٹ نہیں بھرتا، مجھے زیادہ دے. خدا کہے گا نہیں، تیرے لیے میں نے مقرر کر دی ہیں 2 روٹیاں، زیادہ نہیں دوں گا. کیا یہ سچ ہے؟ نہیں دوں گا. عقل اس چیز کو قبول نہیں کرتی. وہ خداوند عالمین کی پاک ذات نہ جس کو نیند ہے، نہ اونگ ہے، نہ بھوک ہے، نہ اس کو تھکاوٹ ہے، نہ وہ کوئی چیز کا محتاج ہے، نہ اس کو کوئی مجبوری ہے، نہ اس کو کوئی حیرانی ہے، اس کے اوپر کوئی بوجھ نہیں، اس کو کوئی بورنگ نہیں، اس کے اوپر کوئی ایسی چیز نہیں تو جس کی وجہ سے وہ مجبور ہو. وہ تو سمد ہے. سمد کہتی ہیں سب کچھ کے محتاج ہونے مگر وہ کسی کا محتاج نہیں. تو پھر یہ جو ہر سارے آخر برس کی روزی ہر سال صرف ایک ہی رات کو مقرر کر دیں گے. ہمارا جو اسماعیلی مذہب ہے وہ باطنی مذہب ہے. صبر کی رات کی ایک فلسفی ہے. میں ڈیٹیل نہیں دیتا، مدد دیتا ہوں، تھوڑی سی بات ہے. ادھر میں نے ڈیٹیل دی. قرآن شریف کی ایک جگہ اللہ تعالیٰ 10 راتوں کی قسم کھاتا. واللیلۃ عشر، 10 راتوں کی قسم. قسم کس کی کھائی جاتی؟ جو چیز پیاری ہوئے، ویلیبل ہوئے، ہماری نظر میں جس کی قدر ہوئے اس کی ہم قسم کھاتے ہیں. جیسے لوگ قرآن کی قسم کھاتے ہیں، اپنے بچوں کی قسم کھاتے ہیں، محبوب کے لیے کہتے ہیں تیرے سر کی قسم. قسم تو امپورٹنٹ چیز سکھائی جاتی ہے. تو خدا تعالیٰ نے یہ 10 راتیں کی قسم کھائی. یہ 10 راتیں کون سی؟ کہیں بھی اس کا خلاصہ نہیں ملتا. اس قدر دن نے اس کا خلاصہ دیا. وہ 10 راتیں 10 پیریڈ تھے دنیا کے اندر. تو جس پیریڈ کے اندر دنیا میں ظلمات تھی، اندھیرا تھا، اندھیرا ہی اندھیرا تھا. گناہ تھے، بدیاں تھی، برائیاں تھی، ظلم تھا، انیائے تھا.
کیونکہ عربی زبان کے اندر لائٹ کو نور کہتے ہیں، اندھیرے کو ظلمت کہتے ہیں۔ دن کے وقت روشنی ہوتی ہے، رات کو اندھیرا ہوتا ہے، تو رات جو ہے وہ ظلمت والی ہے، رات کو ہم کو بچی کی ضرورت پڑتی ہے۔ رات کا جو پیریڈ ہے وہ ظلمت کا پیریڈ ہے، اور نور کا جو پیریڈ ہے وہ دن کا پیریڈ ہے۔ جب انسان کے دل کے اندر ایمان کی طاقت اور قوت ظاہر ہوتی ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں نور ہے۔ ایمان کو نور کہا گیا، ایمان کو نور کہا زمانوں میں بھی قرآن میں بھی ایمان کو نور کہا گیا، اور وہ حقیقت میں ایمان نور ہے، اور ایمان کے ورد بے ایمانی کفر کو ظلمت کہا گیا۔ وہ پیریڈ دنیا کے اندر کہ جس پیریڈ کے اندر بدیاں برائیاں گناہ ناستکواد بہت پاپولر ہوتا ہے، وہ پیریڈ ظلمت کا پیریڈ ہے، اور اس کے 2 4 5 10 برس 150 برس نہیں ہوتے، صدیاں ہوتی ہیں ایک کی، اور زمانے کے اندر ایسا بنتا چلا آیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 1400 برس ہوئے، 1400 برس سے آہستہ آہستہ دنیا کے اندر